السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو جی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ تعلیم کا کردار تشکیل یعنی معاشرے کو مثبت بنانے میں تعلیم معاشرے کی تشکیل اور اصلاح کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اصلاح یعنی ٹھیک کرنا۔ تعلیم افراد کو بنیادی علم دیتی ہے اور اس کا آئندہ زندگی میں بھی بہتر استعمال سکھاتی ہے، جس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ تعلیم معاشرے کی بہتری کے لیے 3 بنیادی کام کرتی ہے: علم اور مہارتوں کو نئی نسل تک منتقل کرتی ہے، یعنی یہ ہمارے آباء و اجداد نے ہم تک علم پہنچایا، اس سے آگے تعلیم یہ کام کرتی ہے۔ ثقافت کی حفاظت اور اس کی نئی نسل میں منتقلی، یعنی ثقافت ہمارے میں جیسے اسلام میں نماز، زکوٰۃ کیسے نہیں، حج، یہ سب تعلیم ہی ہمارے اگلی نسل کو سکھاتی ہے۔ معاشرتی زندگی کی تشکیل، آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو مثبت بنانا ہے، یہ بھی تعلیم سکھاتی ہے۔ نیکسٹ ہے تعلیم درج بالا بنیادی کاموں کو کس طرح ادا کرتی ہے اور معاشرے کی بہتری کرتی ہے، اس کا جائزہ درج ذیل ہے۔ افرادی قوت، بچوں کو ان کی دلچسپی اور انفرادی یعنی ذاتی اختلافات، ذاتی فرق کو مد نظر رکھ کے تعلیم دی جاتی ہے، جس سے بچے مختلف فنون یعنی علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح تعلیم معاشرے کو مختلف کاموں کے لیے افرادی قوت مہیا کرتی ہے۔ یعنی افرادی قوت کا میننگ ہوتا ہے کہ بچے کا جس چیز میں دھیان ہوتا ہے یا جس چیز میں اللہ نے اس کو طاقت صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ کام تعلیم اس کو کرنا سکھاتی ہے۔ آگے ہے معاشرتی تیاری، تعلیم بچوں کو معاشرے سے متعلقہ معلومات دیتی ہے، عملی زندگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ وہ بچوں کو معاشرے کے قوانین، آداب یعنی رہنے سہنے کے طریقے، زندگی کے طور طریقے، رہن سہن کے انداز اور معاشرے کے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرتی ہے، جس سے معاشرہ بہتر ہو، اس کی تہذیب و تمدن میں ترقی ہو۔ یعنی بتاتی ہے تعلیم ہمیں کہ معاشرہ کیسے صحیح ہوگا، آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ جیسے ایک معاشرے کا قوانین ہے نا کہ چوری نہیں کرنی، تو اس پہ آپ نے عمل پیرا ہونا ہے، یہ بھی تعلیم ہی آپ کو سکھاتی ہے۔ آگے ہے مسائل کا حل، تعلیم بچوں کو مختلف مسائل کا حل دیتی ہے۔ بچوں کی زندگی میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں یا پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، تعلیم والے ہوتے ہیں۔ تعلیم ان پیچیدہ مسائل کے لیے بچے معاشرتی زندگی کی مشکلات کا شکار ہونے کے بجائے بہتر انداز سے زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ بچوں کو پڑھنے میں یا کسی بھی چیز میں مشکل آ رہی ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ وہ اس لیے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے ایک مفید شہری بنے۔ آگے ہے مطابقت یعنی تعلق پیدا کرنا، تعلیم بچوں کو مختلف مسائل سے آگاہ کرتی ہے اور ان کا حل بھی بتاتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے بچوں کو معاشرتی زندگی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ انہیں تعلیم کے ذریعے معاشرے کے مختلف پہلوؤں سے مطابقت پیدا کرنے کے طور طریقے اور انداز سکھائے جاتے ہیں۔ اس طرح معاشرتی زندگی میں افراد کو معاشرے میں تصادم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی لڑائی جھگڑا۔ ان کو بتاتی ہے کہ آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیسے ایک دوسرے کو درگزر کر کے آگے چلنا ہے، تو اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ آگے ہے وفاداریاں، تعلیم افراد کو معاشرے میں مختلف لوگوں سے وفاداریوں کا تناسب بتاتی ہے کہ ملک کے لیے، ضلع کے لیے، محلے کے لیے، گھر کے لیے کیا اور کس طرح کی وفاداری ہونی چاہیے، کس وفاداری کو کہاں قربان کیا جا سکتا ہے، یعنی ملک کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینی چاہیے۔ آگے محبت کا اظہار، تعلیم افراد میں معاشرتی اقدار یعنی قدر کی جمع اچھی چیزیں پیدا کرتی ہیں،
مثلاً محبت، پیار، قربانی، امن، بھائی چارہ، روشن خیال یعنی اچھا خیال وغیرہ وغیرہ۔ اس سے معاشرے میں استحکام یعنی مضبوطی پیدا ہوتا ہے، یعنی اچھی چیزیں آپ میں منتقل ہوتی ہیں۔ پھر ہے ورثہ کی منتقلی۔ تعلیم کے ذریعے ورثہ کی منتقلی ہوتی ہے۔ ورثہ میں علم، مہارتیں، اعداد، افکار یعنی فکر کی جمع، عقائد یعنی ایمان، رہن سہن اور زندگی کے طور طریقے شامل ہیں۔ ان تمام کاموں کے ذریعے تعلیم معاشرے کی اصلاح، بہتری اور تشکیل نو یعنی دوبارہ سے تعمیر کرتی ہے، تاکہ معاشرہ جامد و ساکن یعنی ایک جگہ ٹھہرا نہ رہے۔ اس سے ترقی ممکن ہے، یعنی کہ معاشرے میں مثبت چیزیں اضافہ ہوتا ہے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی کا باعث نہ بنے۔ سوال نمبر 2 ہے بیٹا ہمارا کہ اسکول اور کمیونٹی کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہئیں؟ جواب شروع ہوتا ہے اسکول اور کمیونٹی کے تعلقات کے اقدامات۔ اسکول اور کمیونٹی کے تعلقات بہتر بنانا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر دونوں ادارے کام نہیں کر سکتے۔ مدرسہ اور کمیونٹی کے آپس میں تعلقات بہتر بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہے۔ سب سے پہلا ہے میل ملاپ۔ بچوں کے متعلق درست معلومات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طلباء کے والدین اور سرپرستوں سے میل ملاپ رکھا جائے۔ میل ملاپ طلباء کو اقتصادی یعنی معاشی، سماج یعنی معاشرہ، جذباتی اور اخلاقی حالت کا پتہ چل سکتا ہے۔ بچوں کی فلاح و بہبود میں مدد مل سکتی ہے، اس سے بچوں کی رہنمائی میں آسانی ہوتی ہے، یعنی جسے آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کہتے ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے، تاکہ ٹیچر اور اساتذہ اور جو والدین ہیں جو پتہ چلے انہیں کہ بچے کی حالات کیا ہے اور اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے نجی خطوط۔ مدرسے میں بچوں کے والدین کو مدرسے سے آگاہ رکھنے اور رابطہ رکھنے کے لیے نجی خطوط سے کام چلا سکتے ہیں۔ خطوط سے بچوں کے والدین کو بچوں کی حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ بچے اگر کوئی اچھا کام کرے تو ان کی تعریف ان کے خطوط میں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی اہم کام ہو تو بھی خطوط کا سہارا لیا جا سکتا ہے، یعنی بہت سے اسکولوں میں ایک ڈائری ہوتی ہے یا کوئی پرفارما بنا ہوتا ہے جہاں پہ بچوں کے متعلق کوئی شکایت ہو وہ لکھ کے دی جاتی ہے، یا کوئی اچھا کام کرے تو سرٹیفکیٹ وغیرہ، تاکہ ان کے والدین کو ان کی حالت یا کنڈیشن سے متعلق آگاہ کر سکے۔ نیکسٹ ہے تقاریر۔ مدرسہ معاشرے کو قریب تر لانے کے لیے مختلف تقاریر کا اہتمام کرے۔ اساتذہ معاشرے میں معاشرتی تقاریر کریں، معاشرے میں معاشرتی روایات کو اپنائیں، معاشرت میں ہم آہنگی پیدا کریں، یعنی کہ طلباء جو ہیں وہ مختلف تقاریر کریں تاکہ ان کو معاشرے سے بھی کچھ پتہ لگے۔ پریس۔ مدرسہ اور معاشرہ رابطہ کرنے کے لیے پریس میں بہت مدد دے سکتے ہیں۔ مدرسہ معاشرے کی باہمی تقاریب کی خبریں کام پریس میں دے کر دونوں میں رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پریس میں مدرسے کی شہرت، نیک نامی اور تعلیمی معیار کو دیا جا سکتا ہے، اس سے مدرسہ معاشرے میں متعارف ہوگا، یعنی میڈیا کہہ لیں جیسے یوٹیوب ہو گیا، اس طرح مختلف چیزیں اگر ہم نشر کریں گے مدرسے کی تو اس کی جو پوزیشن ہے، گڈ ول ہے، اس کا پتہ لگے گا۔ آگے ہم مختلف نظریات۔ مدرسے کی مختلف تقاریب میں معاشرے کے لوگوں کو مدعو کیا جائے یعنی دعوت دی جائے، اور معاشرہ اپنی مختلف تقریبات میں اساتذہ کو شرکت کی دعوت دے تو اس طرح دونوں ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ ان تقریبات میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قائد اعظم، یوم اقبال اور یوم لیاقت علی قابل ذکر ہیں، یعنی کہ ایسی تقریبات ہو جس میں اساتذہ بھی شرکت کرے اور والدین بھی، تاکہ انہیں بچے کے صلاحیت کے متعلق علم ہو۔ وسائل کی نشاندہی۔ کمیونٹی کے پاس بہت سے وسائل ہوتے ہیں تاکہ مدرسہ ان سے فائدہ حاصل کر سکے، یعنی امداد وغیرہ دے مدرسے کو تاکہ طلباء کی تعلیم بہتر ہو۔ تعلیمی وسائل۔ معاشرہ کمیونٹی بچوں کے تعلیم کے مسائل کا جائزہ لیں،
ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اس سے کمیونٹی اور معاشرے میں باہمی تعاون ہوگا، یعنی مدد ہوگی۔ یعنی مسائل کو مل کے حل کریں گے تبھی مسئلہ بہتر طور پہ حل ہوگا۔ آگے ہے معاشرے سے تعلیم کا رابطہ۔ کمیونٹی اور مدرسے کے تعلقات کو فروغ کے لیے ضروری ہے کہ کمیونٹی کو مقامی صنعت، زراعت اور تجارت سے تعلیم کا رابطہ پیدا کیا جائے۔ اس سے معاشرے میں مطابقت پیدا کر سکیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا سوال نمبر 2 جو یہاں ختم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح اور تشکیل کے لیے اسکول کا کردار بیان کریں۔ یعنی کہ اسکول معاشرے کی اصلاح کیسے کرتا ہے، اس کا کیا رول ہے، یہ اس میں بتانا ہے۔ معاشرے کی اصلاح اور اسکول کا کردار۔ جواب شروع ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح یعنی ٹھیک کرنا اور ترقی میں مدرسہ کی ترقی کا بنیادی کردار ہے۔ معاشرہ بھی مدرسے کی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے دونوں لازم و ملزم یعنی ضروری ہیں۔ اسکول کا کردار معاشرے پر جو اثرات مرتب یعنی ڈالتا ہے، اس کا مختصر جائزہ درج ذیل ہے۔ یعنی اسکول بھی معاشرے کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیسے، وہ آگے پڑھتے ہیں۔ معاشرے کا انتخاب، یعنی ماحول کا انتخاب جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے معاشرے کے لیے۔ مدرسہ بچوں کو ایسا ماحول مہیا کرتا ہے جس میں وہ مختلف تجربات، مشاہدات اور حالات سے آگاہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان میں مختلف تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو انہیں کمیونٹی سے مطابقت یعنی تعلق پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ خود کو معاشرے کے حالات کے مطابق ڈھالنے کی طاقت پیدا کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کمیونٹی زندگی اپنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ بچوں کو مختلف تجربات اسکول میں سکھائے جاتے ہیں، مشاہدے، حالات کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، ان میں ایک مثبت تبدیلی لائی جاتی ہے تاکہ وہ معاشرے میں جیسے بھی حالات آئیں اس کا مقابلہ کریں اور اس میں رہنے کے قابل ہوں۔ تحقیقات۔ مدرسہ بچوں کو اپنے نصاب اور تعلیمی مشاغل کے ذریعے ایسے مواقع مہیا کرتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے یعنی بروئے کار لاگے اس میں خود اور کمیونٹی کو مستفید ہوتے ہیں۔ مستفید یعنی فائدہ دینا، کمیونٹی یعنی معاشرہ۔ مدرسہ بچے میں غور و فکر، تدبر اور تجسس یعنی حیرانی پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے ہو کے مختلف ایجادات اور تحقیقات کرتے ہیں تو معاشرہ جامد نہ ہو جائے۔ شعور دینا، یعنی پہلے والے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر کی جو صلاحیت ہے اس کو کھولتا ہے، یعنی کہ اس کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے، تاکہ ایک جیسے بچہ ہے ڈاکٹر بننے کی اس میں صلاحیت ہے تو ایک استاد یا اسکول اس میں وہ صلاحیت اجاگر کرتا ہے، تو نہ صرف وہ اس پیشے سے خود کو فائدہ دے رہا ہے بلکہ دوسرے کو بھی۔ اب ہے شعور دینا۔ مدرسے میں بچوں کو نصاب پڑھایا جاتا ہے، مختلف کتابیں وہ پڑھتا ہے، پڑھے لکھے اساتذہ سے ملتا ہے، وہ مدرسہ کی مختلف عملی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے جس سے اس سے بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اسے بہت سے اصول، قاعدے اور ضوابط اپنانے ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ان کے ذہنوں میں سلجھاؤ اور ترتیب پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ان میں ذہنی شعور پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی زندگی میں سلیقہ پیدا ہوتا ہے جو معاشرے کو ترقی میں اثر انداز ہوتا ہے۔ شعور دینا یعنی بیٹا کسی چیز کے متعلق آگاہی دینا، اس کو قوانین سکھانا کہ آپ نے معاشرے میں رہنا ہے تو قوانین کے ساتھ رہنا ہے، یہ سب اسکول میں سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہنوں میں جو ان کے شعور پیدا کرنا، جو ان کی کشمکش ہے یعنی صحیح اور غلط میں فرق بتانا۔ عملی کام کرنا،
مدرسہ میں جہاں بہت سا نظریاتی علم دیا جاتا ہے وہاں عملی کام بھی ہوتا ہے۔ بچوں کی عملی تجربات دیے جاتے ہیں، عملی سرگرمیاں دی جاتی ہیں جن سے طلباء کو عملی زندگی سے آگاہی ہوتی ہے، مسائل حل کرنے کے طریقے آتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ مدرسے کی یہ تعلیمی سرگرمیاں بچے کو کامیاب زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہیں، یعنی ان کو مختلف قسم کے کھیل سکھائے جاتے ہیں، تقاریر سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ معاشرے میں ڈھل سکیں۔ زندگی کا لائحہ عمل، ہر معاشرے کا بنیادی نظریہ لائحہ عمل ہوتا ہے جس کے بغیر معاشرہ متحرک نہیں ہوتا۔ مدرسہ یہ نظریہ بچے کو دیتا ہے جو بچوں کی زندگی کو تحریک یعنی ایک مقصد دیتا ہے۔ بچہ اس لائحہ عمل کہتے ہیں منصوبہ بندی کے ذریعے معاشرتی زندگی کو اپناتے ہیں اور معاشرے میں ترقیاتی پروگراموں میں عمل کرتے ہیں، یعنی 1 2 3 کلاس درجہ و درجہ ان کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ قیادت کرنا، کمیونٹی یا معاشرے کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے قیادت یعنی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کمیونٹی کو زندگی اور متحرک رکھتی ہے۔ مدرسہ بچوں میں مختلف کھیلوں، نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے قائدانہ صلاحیت یعنی لیڈرشپ کو اجاگر کرتا ہے اور انہیں صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے مواقع بھی مہیا کرتا ہے۔ استفادہ، فائدہ، مدرسے کی یہی قیادت کمیونٹی کو منتقل ہو جاتی ہے۔ قیادت فراہم کرنا یعنی بچوں کو لیڈرشپ سکھاتا ہے کہ آپ نے کیسے بہتر انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ اصلاحی اقدامات، مدرسہ بچے کو معاشرے کے منفی اور مثبت رجحانات سے آگاہ کرتا ہے، انہیں ان سے بچنے کے لیے بھی بتاتا ہے۔ مدرسہ بچے کو معاشرتی اقدار یعنی اچھی چیزیں، اچھے عادات سے آگاہ کرتا ہے، ان پر چلنے کے مواقع بھی مہیا کرتا ہے۔ اس طرح مدرسہ معاشرتی مثبت اقدار سے معاشرے میں ترقی کا مواقع مہیا کرتا ہے، یعنی بتاتا ہے آپ کو امن، پیار، محبت، رواداری ان سے رہنا ہے۔ ثقافتی ورثہ کی تبدیلی اور مدرسہ، ہر معاشرہ اور کمیونٹی ثقافت ہوتی ہے، یہ کمیونٹی کے ذہنی میدان اور سوچ کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ یہ کمیونٹی کا تاریخی ورثہ ہوتی ہے جسے ہر معاشرہ یا کمیونٹی عزیز رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ یہ ورثہ نئی نسل کو منتقل ہو اور محفوظ بھی رہے۔ اگر اس میں تبدیلی، تعمیر اور اصلاح کی ضرورت ہو تو وہ بھی احسن یعنی اچھے طریقے سے کی جائے، یعنی کہ اپنے جو مذہب میں ثقافت ہے، جیسے ہمارے اسلامی مذہب میں روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب منتقل کرتی ہے اور اچھی باتیں، اور اگر جہاں کہیں معاشرے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہوتا ہے۔ معاشرتی تبدیلیاں اور مدرسہ، معاشرے میں ہر وقت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں حالات، موسم، ایجادات اور سائنسی ترقی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ انسان فطری طور پر تبدیلی پسند کرتا ہے۔ اسلام نے تو کائنات کی تسخیر کا حکم دیا ہے اور کائنات کی تسخیر سے معاشرے میں ہر صورت تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کے شعور میں آگاہی آتی ہے ویسے ویسے معاشرتی تبدیلیاں آتی ہیں۔ آگے ہے مدرسہ کمیونٹی کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نصاب کو مرتب یعنی ترتیب کرتا ہے، طلباء کو عملی سرگرمیاں مہیا کرتا ہے، نصاب کے ذریعے معاشرتی اعلیٰ اقدار سے آگاہ ہوتا ہے تاکہ طلباء آئندہ زندگی میں پسندیدہ سرگرمیوں کو اپنا کر معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکیں، یعنی تعلق۔ اب معاشرے میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، چاہے حالات کی ہوں، چاہے موسم ہو، چاہے جیسے کرونا ایک بیماری آئی تھی، اس صورت سے نپٹنے کے لیے جو مدرسہ ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آگے ہے معاشی تبدیلیاں اور مدرسہ۔
انسان کے ابتدائی دور میں اس کی معاشی ضروریات بہت کم تھی، یعنی پیسہ، اور پھر اس کے پاس بہت زیادہ وسائل بھی نہیں تھے، اس لیے انسان کو زیادہ جدوجہد یعنی کوشش کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن موجودہ دور میں آبادی میں بہت اضافہ ہو چکا ہے اور معاشی ضروریات بڑھ چکی ہیں۔ مدرسہ طلباء کو مختلف قسم کے معاشی مضامین کی تعلیم دیتا ہے، جس کی وجہ سے افراد معاش حاصل کرنے میں کامیاب حاصل کرتے ہیں۔ مدرسہ بچے کو مختلف صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، جس کی بنا پر نئی نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں، نئے نئے کام معاشرے میں حاصل ہوتے ہیں اور معاشرہ ذریعہ معاش حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی آپ کو ایک ذریعہ معاش حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے آخری، تعلیم سے متعلقہ ادارے کون سے ہیں؟ ان کے درجہ بدرجہ کردار واضح کریں۔ جواب شروع ہوتا ہے تعلیم کے ادارے اور کردار۔ پاکستان میں بہت سے تعلیمی ادارے ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جو تعلیمی عمل میں مدد کرتے ہیں اور ان کا کام اور نام درج ذیل ہے۔ آگے ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ۔ تعلیم کے لیے نصاب کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی سلیبس۔ نصاب تیار کرنے کے لیے ماہرین نصاب کی تجاویز پر صوبائی طور پر نصاب تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کام پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے ہوتا ہے۔ اس بورڈ کا شعبہ نصاب تیار کر کے وفاقی وزارت تعلیم کو دے دیتا ہے، جو منظوری کے بعد اس کو واپس بورڈ کے پاس آ جاتا ہے۔ ہر صوبے میں ٹیکسٹ بک بورڈ ہوتا ہے جو کتابوں کی معیاری چھپائی اور ان کی ترسیل یعنی پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہاں سے کتابیں چھاپی جاتی ہیں اور ان کی قیمت بازار سے کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے اس کا کام ہے سلیبس آپ کا تیار کرنا، کون سے چیپٹر ہوں گے اور چیپٹر میں کتنا کتنا ڈیٹا ہوگا، پھر یہ وزارت تعلیم کو دیتا ہے، وزارت تعلیم اس کو منظور کراتی ہے، پھر جا کے آپ کی بکس جو ہیں وہ پرنٹ آؤٹ ہوتی ہیں اور پھر پہنچتی ہیں۔ یہ سب اسی کا کام ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن۔ اس طرح کے بورڈ تقریباً ہر ڈویژن میں ہوتے ہیں۔ ان کا کام نصاب کے مطابق میٹرک، انٹر، عربی، فاضل، پی ٹی سی اور سی ٹی کے امتحان لیتے ہیں۔ آگے ہے امتحانی پرچوں کی جانچ پڑتال اور نتائج بنانا ان بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ پاس طلباء طالبات کو اسناد یعنی سند دی جاتی ہے۔ ان اسناد پر طلباء کو آئندہ کلاس میں داخلہ اور ملازمت دی جاتی ہے۔ یعنی اس کی ذمہ داری امتحان لینا، رزلٹ تیار کرنا اور سند جاری کرنا۔ آگے ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ یہ ادارہ اچھی کتابوں کی اشاعت کرتا ہے، یعنی شائع کرتا ہے اور لوگوں کو کتابوں کی اشاعت میں بھی مدد دیتا ہے۔ غیر ملکی مہنگی بکس خود چھپواتا ہے تاکہ ملک میں وہ سستی مل سکیں۔ اس ادارے میں انجینئرنگ، طب، اکاؤنٹس، کمپیوٹر، قانون اور دیگر شعبوں کی کتب ملتی ہے، یعنی ہائی لیول کی بکس چھپوانا اس کی ذمہ داری ہے۔ ادارہ برائے آلات تعلیم۔ یہ وفاقی ادارہ ہے جو نصاب کے مطابق سمعی اور بصری معاونات تیار کرتا ہے۔ سمعی کہتے ہیں دیکھنا اور سننے سے متعلق، اور سرکاری اداروں کو مفت مہیا کرتا ہے تاکہ اساتذہ اپنے اسباق کو زیادہ بہتر اور پائیدار بنا سکیں۔ اس ادارے کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان کے تیار شدہ اشیاء اور مٹیریل بازار کی نسبت بہت اچھا اور سستا ہے۔ یعنی ایسے بچے جو بیٹا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے یا صحیح سن نہیں سکتے، یہ ایسی اشیاء بناتا ہے جس سے وہ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکے۔ آگے ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ یہ ادارہ لائق، محنتی اور غریب طلباء طالبات کے لیے وظائف دیتا ہے تاکہ طالب علم کو بھی اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ ادارہ تمام صوبوں میں کام یعنی وظیفے دیتا ہے تاکہ ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے۔ تربیتی ادارے۔ اساتذہ کی 2 طرح سے تربیت ہوتی ہے، ایک سروس سے قبل مثلاً پی ٹی سی، سی ٹی، بی ایڈ
ایم ایڈ وغیرہ۔ اس طرح دوران سروس اساتذہ کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ نئے علوم سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ملک بھر میں تعلیمی تربیتی ادارے قائم ہیں۔ ان اداروں میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور ڈی ایس ڈی وغیرہ اہم ہیں۔ آگے ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ ملک بھر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے لیے بھی ادارے ہیں۔ اعلیٰ سطح پر تحقیق کے لیے سہولیات ہائر ایجوکیشن مہیا کرتا ہے۔ یہ ادارہ اندرون ملک اور بیرون ملک طلباء کی مدد کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کچھ نجی ادارے کام کر رہے ہیں۔ نمبر 5 کا سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل اصلاحات کی تعریف کریں۔ تعلیم، معاشرہ اور کمیونٹی۔ تعلیم کا عمومی یعنی عام تصور حالات، جغرافیائی صورت، قوم کے تاثرات، عقائد یعنی عقیدہ، ایمان، نسل اور زبان کو مد نظر رکھ کر متعین یعنی طے کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، قوم اور ملک ہو، اس کا تعلیم کا عمومی تصور اس طرح ہوتا ہے۔ ہر قوم کی تہذیب و ثقافت، نظریہ حیات اور طریقہ زندگی الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی تہذیب و ثقافت اور نظریہ حیات نئی نسل کو منتقل کر دے، اور نئی نسل سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اس کو ترقی دے۔ یہ ترقی اس میں اضافہ یا کمی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ تعلیم یہ کام آسان کرتی ہے، لہٰذا ہر قوم کا تعلیم کا عمومی تصور یہ ہے کہ وہ بزرگوں کا ورثہ نئی نسل تک منتقل کریں۔ لیکن تعلیم کا عام تصور یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے ہم آئندہ آنے والی نسل کو دیں، اور اگر وہ نسل اس میں کچھ بہتری لانا چاہتی ہے تو وہ بھی لا سکتی ہے۔ آگے ہے اسلام اور تعلیم کا مفہوم۔ اسلام میں تعلیم کا ایک جامع مفہوم ہے۔ سید محمد سلیم کے مطابق تعلیم وہ اجتماعی عمل ہے، یعنی ایک گروہ کی صورت میں، جس کے ذریعے معاشرہ نو خیز نسلوں کو اسلامی تصور حیات سکھاتا ہے۔ نو خیز یعنی نئی نسلوں کو اسلام کے مطابق جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلامی عقائد اور اقدار ان کے ذہنوں میں راسخ کرتا ہے یعنی داخل کرتا ہے۔ اسلامی افکار کی روشنی میں آداب زندگی اور اخلاق کی تربیت دیتا ہے۔ یعنی اسلامی معاشرہ ہوگا تو لازم بات ہے وہ اپنی جو آنے والی نسل ہے ان کو اسلام کے مطابق چلائے گا۔ آگے ہے اسلامی تعلیم کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کائنات اور مقصد تخلیق کی حقیقت معلوم کرنا اور اپنے خالق کی رضا حاصل کرنا، یعنی کہ یہ کائنات، اس کی حقیقت، اس کو بنانے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے احکامات پر چلنا۔ آگے ہے معاشرہ۔ معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی مل جل کر رہنا اور زندگی بسر کرنا ہے۔ ہندی میں اسے سماج کا نام دیا گیا ہے۔ انگریزی میں اسے سوسائٹی کہتے ہیں۔ سوسائٹی کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ سوشس سے اخذ یعنی نکلا ہے، جس کے معنی ساتھی کے ہیں، لہٰذا ہم ساتھیوں کے گروہ یا مجموعے کو معاشرہ کہیں گے۔ سوسائٹی کے لیے دو معنی استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ دو معنی یا محدود معنی سے مراد افراد کا وہ گروہ ہے یا جماعت ہے جو کسی مخصوص مقصد کے حصول یعنی حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو، مثلاً ہلال احمد سوسائٹی، سوک سوسائٹی وغیرہ۔ سوسائٹی کے وسیع معنی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ جو مشترکہ یعنی ایک جیسے رسم و رواج اور قوانین کی پابندی کرتا ہو، اور ان میں علمی اور ادبی، تہذیب و ثقافت، اخلاقی اور روحانی اور سیاسی معاشرتی سرگرمیاں منظم یعنی ترتیب یا غیر منظم بے ترتیب جاری ہوں۔ معاشرہ کہتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کا ایک جگہ اکٹھے ہو جانا اور ایک ہی مقصد کے لیے کوشش کرنا، جیسے اسلامی معاشرہ ہے۔ اب ہے معاشرے کی چند تعریفیں۔ مختلف مفکرین، شہریت اور سیاسیات نے اپنے اپنے انداز سے معاشرے کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔
ان میں چند درج ذیل ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق معاشرہ ایک نامیاتی جسم ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے۔ معاشرہ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی باقاعدہ منزل طے کرتا ہے، اسی دوران مختلف حالات و واقعات سے متاثر ہوتا اور عروج سے زوال کی طرف جا کر اپنی طبعی موت مر جاتا ہے۔ یعنی آج تک جو بھی معاشرے میں آیا ہے، جوانی، ہمارا بڑھاپا، یہ سب کچھ ہم معاشرے میں گزارتے ہیں اور آخر کار انسان کا اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ نمبر 2 ہے A.H. گٹس کا خیال۔ معاشرہ ایک جیسے خیالات رکھنے والے افراد کا گروہ ہے جن کے مقاصد میں یکسانیت یعنی برابری اور جو ان کے حصول کے لیے مشترکہ یعنی مل کے جدوجہد کرے۔ جیسے حلال احمد سوسائٹی، ایک جگہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے، جو ان کا مقصد ہوتا ہے سب مل کے اس پہ کوشش کرتے ہیں۔ آگے ہے ینگ اینڈ میک کا خیال۔ معاشرہ وہ سب سے بڑا معاشرتی گروہ ہے جس میں مشترکہ ثقافتی انداز موجود ہوں اور جو تمام اداروں پر محیط یعنی لاگو ہوں، یعنی ایک جیسی ثقافت ہو۔ جیسے اسلامی معاشرہ ہے اور کیا نام ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے تو سارے ایک جیسا کیا کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ پروفیسر گرین نے لکھا ہے معاشرے میں کھلاڑیوں کے علاوہ کھیل کا میدان بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کھلاڑیوں کے لیے کھیل کا میدان ضروری ہے، اس طرح افراد کے لیے معاشرہ اور فرد ضروری ہے۔ یعنی جیسے کھلاڑی تبھی کھیلیں گے جب کھیل کا میدان ہوگا، اس طرح انسان تبھی زندگی گزارے گا جب اس کے پاس اچھا معاشرہ ہوگا۔ آگے ہے کمیونٹی مفہوم۔ ہمارے معاشرے میں طبقہ یا کمیونٹی کو مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کمیونٹی اردو میں گروہ بندی، ملت، جمعیت، برادری، بستی اور طبقہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کمیونٹی کو بطور طبقہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ قدرے بہتر بھی ہے۔ کمیونٹی آپ کہہ سکتے ہیں ایک جیسے طبقے یا پیشے سے تعلق رکھنا۔ طبقہ کو پیشے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً ٹیچرز طبقہ، وکلاء طبقہ۔ طبقہ کو دیہاتی اور شہری طبقہ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً دیہاتی طبقہ اور شہری طبقہ۔ اسے بعض اوقات قوم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً پاکستانی طبقہ، ایرانی طبقہ۔ جبکہ کچھ خاندان یا افراد مشترکہ مفاد اور یکساں احساسات اور اقدار کی بنیاد پر متحد ہو کر ایک مخصوص یعنی خاص اور ملحق یعنی جغرافیائی حالات یا علاقے میں رہنے لگے تو اسے طبقہ یا کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ کمیونٹی کی تعریفیں۔ ماہرین عمرانیات نے کمیونٹی کی مختلف انداز میں تعریف کی ہے، چند درج ذیل ہے۔ آس بورن کے مطابق افراد کا ایسا گروہ جو مخصوص علاقے میں رہتا ہو، اس کے مفادات یعنی فائدے، سرگرمیاں اور کام مشترک ہوں، ان کی زندگی کے اکثر معاملات میں متحد اقدام کرے یعنی ایک جیسے ان کے کام ہوں۔ آگے ہے میک آئیور۔ زندگی کے تمام شعبوں میں مشترکہ زندگی گزارنے والے کو کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ پروفیسر لینڈ برگ کے مطابق ایک ایسا انسانی گروہ جس کے ارکان کی روزمرہ زندگی کا دار و مدار ایک دوسرے پر ہو، ان میں باہمی تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد بہت زیادہ ہو، اور وہ ایک جغرافیائی علاقے میں سکونت پذیر ہو یعنی ایک ہی علاقے میں رہتے ہوں۔ آگے ہے ہاوے۔ طبقہ یا کمیونٹی ایک مخصوص علاقے میں رہنے والے باشندوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک زبان بولتے ہیں، ان کے رسم و رواج یکساں ہوں، کم و بیش یکساں جذبات کے حامل ہوں اور عمل کا رجحان بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر جو 5 ہے ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا اس کا سوال نمبر 6 یعنی معروضی۔ مندرجہ ذیل جملوں میں دی گئی خالی جگہ کو پر کریں۔ نمبر 1 ہے معاشرہ نئی نسل کی ڈیش کی ذمہ داری تعلیم کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ کیا آ جائے گا اس میں؟ تربیت۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے اصلاحاً معاشرہ یکساں خیالات رکھنے والے اس گروہ کا نام ہے جو مشترکہ ڈیش کے لیے مل جل کر رہتے ہیں۔
اس میں کیا آ جائے گا؟ مفادات۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے علامہ اقبال نے استاد کو روح انسانی کا ڈیش قرار دیا، معمار۔ کیا؟ معمار۔ پوائنٹ 4 ہے کتاب کی چھپائی اور معیاری مواد کی فراہمی ڈیش کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہے؟ کس کی؟ ٹیکسٹ بک بورڈ کی۔ میں نے یہاں اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہاں جگہ کم تھی اور آپ کو واضح طور پہ نظر آ سکے۔ نصاب سازی کا عمل ڈیش میں ہوتا ہے۔ اس میں بھی کیا آ جائے گا؟ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ۔ سوال نمبر 7 ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ معاشرے میں تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے، گھر، اسکول یا معاشرہ؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسکول کی۔ اسکول پہ ٹک لگائیں گے۔ نمبر 2 ہے طلبہ کو مہنگی اور بیرونی کتب کو سستے ایڈیشن کی شکل میں فراہم کرتا ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن، ادارہ تعلیم و تحقیق، ادارہ جات نصاب۔ تو پہلا والا صحیح ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ نمبر 3 ہے تعلیم کا بنیادی مقصد روزگار کی فراہمی، معاشرتی زندگی کی تشکیل، صنعتی ترقی۔ تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے معاشرتی زندگی کی تشکیل۔ بچے کی ابتدائی تربیت گاہ ہوتی ہے، معاشرہ، اسکول یا گھر؟ تو کیا ہوگا؟ گھر۔ گھر پہ ٹک لگائیں گے۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 8، 3 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، بچے کی ابتدائی تربیت ہوتی ہے، الف گھر، ب اسکول، جیم کمیونٹی، دال معاشرہ۔ صحیح آنسر کیا ہے؟ الف گھر۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے گھر اور اسکول بچے کی تربیت کرتے ہیں، الف ذہنی، ب اخلاقی، جیم جسمانی، دال تینوں۔ تو دال جو ہے تینوں طرح کی، یہ درست ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے گھر بچے کی تربیت کرتا ہے، الف رسمی انداز میں، ب غیر رسمی، جیم نیم رسمی، دال کسی قسم کی تربیت نہیں کرتا۔ درست جواب ہے غیر رسمی انداز میں۔ پوائنٹ 4 ہے تعلیم کون سا بنیادی کام انجام دیتی ہے، الف علم کی منتقلی، ب ثقافت کی حفاظت اور منتقلی، جیم مہارتوں کی منتقلی اور دال تینوں۔ تو صحیح جواب ہے دال تینوں۔ آگے ہے پوائنٹ 5، کمیونٹی معاشرے کی اکائی ہوتی ہے جہاں الف لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں، ب بہتر تعلیم دی جاتی ہے، جیم مالی حالات بہتر بنانے کی تربیت دی جاتی ہے، دال لوگ خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ درست جواب ہے الف لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اسکول کن امور میں معاشرے کی مدد کرتا ہے، الف معاشرتی زندگی کی تیاری کے لیے، ب اسکول اور معاشرتی زندگی کے فرق کو ختم کرنے کے لیے، جیم ثقافت کی منتقلی اور حفاظت کے لیے، دال روزگار کے لیے۔ جواب الف درست ہے، معاشرتی زندگی کی تیاری کے لیے۔ سوال نمبر 9 ہے ذیل میں دیے گئے کالم الف کے اعضاء کالم ب کے ساتھ ملائیں گے درست جواب حاصل ہو۔ سب سے پہلے کالم الف ہے معاشرہ کو انگریزی زبان کا مترادف ہے سوسائٹی۔ آگے ہے کمیونٹی کو ملائیں گے ہم معاشرے کی ایک چھوٹی اکائی، گھر کو ملائیں گے غیر رسمی انداز اور اسکول بدلتے ماحول سے مطابقت۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا جو ہے سبق نمبر 5 جو یہاں مکمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔